پرانے وقت میں پرانی شریعتوں کے جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے خدا کے تعلق سے لوگوں کو یہ بتا رکھا تھا، سمجھا رکھا تھا کہ لوگوں، جو تمہارا خالق و مالک ہے، جو خدا ہے، وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، وہاں تک تمہاری پہنچ نہیں ہے۔ اس سے اپنا قرب بنانے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں یہ طریقہ اپنانا پڑے گا کہ تم ہماری بات مانو، اور خدا تو آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہے، البتہ اس کا گھر زمین پر اگر کہیں ہے تو وہ مکے میں موجود ہے، جہاں کہ ہم شہزادے ہیں یا خدام ہیں یا سیواکار ہیں، کچھ بھی کہہ لیجیے، وہ ہم ہیں، اور وہاں اس کے گھر میں ہمارے زلفا براجمان ہیں، جن کو ہم اپنی بولی میں بت یا مورتی کہتے ہیں۔ تو ان کو وہ زلفا کہا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے زلفا کا لفظ، اور زلفا کا معنی ایک سفارشی لیا جاتا تھا کہ زلفا کا مطلب ہے سفارش کرنا۔ تو اے لوگو، تم بات مانو ہماری اور ہمارے زلفا کے آگے گڑ گڑاؤ، ان کی سیوا کرو، ان کو راضی کرو، جس کو ہم پوجا کا لفظ لیتے ہیں کہ پوجا کرتے تھے ان بتوں کی اور مورتیوں کی۔ وہ اپنے طور پر ان کو سمجھاتے تھے کہ ان کو راضی کرو ان کی سیوا کر کے، اور ہم راضی ہو گئے، تم نے ہماری بات مان لی اور ان زلفا کی سیوا کر لی، ان کو راضی کر لیا۔ اگر ہم راضی اور ہمارے زلفا راضی تو سمجھ لو خدا تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں خدا کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ خدا تو آسمانوں کے اوپر رہتا ہے۔ یہ ان شریعتی ٹھیکیداروں نے لوگوں کو سمجھا رکھا تھا، بتا رکھا تھا، اور ان کا یقین اسی پر مضبوط کر رکھا تھا، اور ہر طرح سے اس قوم کو اپنے اشارے پر نچا رہے تھے۔ جیسا وہ کہتے تھے قوم اسی طرح سے کرتی تھی، اور قوم پر وہ حاوی تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب، پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حالات کو دیکھ کر کافی پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے 17 سال کی عمر سے ہی یہ محنت شروع فرما دی کہ کچھ بھی ہو خدا کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ لوگ اندھیرے میں ہیں اور اس خدا کو ان کے کہنے پر اس طرح سے مانتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں، جیسا کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ خدا آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھنے اٹھنے سے، رہنے سہنے سے پاک ہے۔ اب جب آپ نے یہ بات قوم سے کہی تو قوم میں ایک بھونچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، لوگ بگڑ گئے۔ کچھ لوگ سمجھ بھی رہے تھے کہ آخر بات تو پتے کی کہی جا رہی ہے، لیکن جو برسوں سے ان کے دماغ پر جو یقین حاوی ہو، جو عقیدہ حاوی ہو، جو ان کے دماغ میں سافٹ ویئر موجود تھا، تو ان کے لیے ایک دم اس بات کو قبول کرنا بھی بڑا مشکل تھا کہ اس بات کو وہ مان لیتے۔ لہٰذا قوم آگے آئی اور کہا کہ عجیب بات ہے، آپ تو ہمارے خدا کے تعلق سے اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمارا خدا، ہمارا معبود اگر آسمانوں پر نہیں ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ وہ کہاں ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ لوگوں، جہاں بندہ ہے وہیں خدا ہے۔
بندے سے دور خدا نہیں ہے۔ ایسا کوئی خدا نہیں ہے جو آسمانوں پر بیٹھ کر حکومت کر رہا ہو۔ اور یقیناً یہ پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات 100% صحیح اور حق ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ذرا دل و دماغ کی روشنی میں سمجھیں اور عقل کی ترازو میں تولیں۔ کیا کبھی سنا ہے یا ایسا دیکھا گیا ہے کہ پرجا شہر میں رہتی ہو اور راجا کہیں جنگلوں میں خاک چھانتا ہو؟ جہاں پرجا ہوا کرتی ہے وہیں راجا بھی ہوا کرتا ہے۔ پرجا سے دور راجا نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارے اوپر بھی جو یہ یقین اور جو یہ عقیدہ حاوی ہے، یہ انہی جہلا کا عقیدہ ہے، یہ پرانی شریعتوں کا عقیدہ ہے کہ جو آج بھی ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رکھو، مخلوق سے دور خدا نہیں ہے، اپنی پرجا سے دور راجا نہیں ہوا کرتا۔ مخلوق میں خدا ہی کا نور ہے، اسی کا ظہور ہے، اسی کا جلوہ ہے۔ ہر شے میں وہی موجود ہے، اسی کا نور موجود ہے۔ آپ دیکھیں، روشنائی اور حرف ان کا آپس میں باہمی تعلقات ہیں۔ روشنائی سے حرف نمودار ہوتے ہیں، روشنائی نہ ہو تو حرف بھی نہ ہو۔ روشنائی اصل ہے اور حرف اس کا ظاہر ہے۔ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ روشنائی خالق ہے اور حرف اس کی مخلوق ہے۔ اسی طرح سے سونا اور زیورات کا آپس میں باہمی ایک تعلق ہے۔ زیورات سونے سے بنتے ہیں، سونا زیورات کی اصل ہے اور زیورات اس کا ظاہر ہے۔ یوں سمجھیے کہ سونے کو آپ مثال کے طور پر خالق مان لیں اور زیورات کو اس کی مخلوق مان لیں۔ اگر اصل نہ ہو تو وہ ظاہر بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے پانی اصل ہے اور برف اس کا ظاہر ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو برف بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ پانی ایک برف کے لیے خالق ہے اور برف اس کی مخلوق ہے۔ تو اصل اپنے ظاہر سے اصل ہی سے ظاہر ہوا کرتا ہے۔ تو جس طرح سے ایک روشنائی حرف سے دور نہیں ہے، حرف میں جلوہ نما ہے، حرف میں ہی اس روشنائی کا نور ہے، ظہور ہے اور جلوہ ہے، جس طرح سونا اس زیور میں موجود ہے، جس طرح پانی برف کے اندر موجود ہے، اسی طرح سے وہ خالق بھی اپنی مخلوق کے اندر، اپنی مخلوق میں جلوہ گر ہے، اور ساری کائنات میں ہر شے میں اسی کا نور، اسی کا جلوہ، اسی کا ظہور ہے۔ لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ جیسے ایک کانچ کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے اور کانچ کے ٹکڑے میں، شیشے میں آپ کو اپنی شکل نظر نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نظروں کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اس شیشے پر، اس کانچ کے ٹکڑے پر نظروں کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا، تو اس لیے اپنی شکل اس میں نظر نہیں آتی۔ اگر اسی کانچ کے ٹکڑے پر، اس کی پشت پر مادی پارا لگا دیا جائے تو پھر آپ اسی کانچ کے ٹکڑے میں، اسی شیشے میں اپنی شکل کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی شکل نظر آ جائے گی۔
اسی طرح سے جیسے بجلی ہر چیز میں موجود رہتی ہے، وہ دریا کی روانی میں بجلی موجود رہتی ہے جو آب رواں کی خوبصورتی ہے، اور وہی پانی کی روانی سے جب بجلی نکال لی جاتی ہے اور اس بجلی کو ایک بلب میں، مادی بلب میں جب اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے تو وہ بجلی نظر آتی ہے۔ بغیر بلب کے وہ بجلی نظر نہیں آتی، چونکہ بجلی ایک نور ہے، بجلی ایک طاقت ہے، اس پر ہماری نظروں کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بجلی نور ہے اور ایک طاقت ہے۔ تو یہ اس وقت نظر آتی ہے جب کسی مادی بلب میں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ اس روشن بلب میں یہ بجلی آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طرح سے جس طرح سے دریا کی روانی میں بجلی موجود رہتی ہے اور وہ آب رواں کی خوبصورتی ہے، اسی طرح سے خالق مخلوق میں اس کا نور موجود ہے اور وہ ہر شے میں موجود ہے، اور مخلوق کی روانی ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ تو اگر اسی مخلوق میں سے اس روانی کو، خدا کے نور کو، خدا کے ظہور کو، خدا کے جلوے کو اگر خاکی بلب یعنی بشر کے اندر اگر جب منتقل کیا جائے تو خدا وہاں نظر آتا ہے، باقی اس بلب کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی، اس خاکی پتلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خاکی ہی ہے، مٹی ہے، جب تک اس میں خدا کا جلوہ، خدا کا نور، اس کا ظہور نہ ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ جب خدا نہ ہو تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوا کرتا، اور جہاں خدا ہوتا ہے وہیں جلوہ اور وہیں حلوہ ہوا کرتا ہے، وہیں سب پیار کرتے ہیں اور وہیں سب کا لگاؤ ہوا کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر سے یہ بجلی یعنی یہ خاکی بلب جب فیوز ہو جاتا ہے، اس میں سے وہ نور، وہ روشنی، وہ طاقت جب نکل جاتی ہے تو اس بلب کا، خاکی پتلے کا کوئی وجود نہیں رہتا اور اس سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتا، اور لوگ جلدی کرتے ہیں کہ جلدی اس خاکی پتلے کو یعنی مٹی میں ہی اس کو ملا دیا جائے، اس سے کوئی ایسا لگاؤ نہیں رہ جاتا۔ تو اسی طرح سے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیاری اسلامی بھائیوں، میں سب سے بہتر بلب اور سب سے اعلیٰ بلب آپ کو بتاؤں، یوں تو ساری کائنات ہی خدا کی لیے ایک مثال کے طور پر بلب ہے جس میں خدا کا نور موجود ہے، اور ساری کائنات سے ہی خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر بلب جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی بشر۔ خدا موجود ہے اور حضور نے خود فرمایا کہ من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے مالک کو، خالق کو پہچانیں، وہ تم سے دور نہیں ہے، وہ آپ کے بہت قریب ہے۔ حرف نے آواز دی روشنائی کو کہ میرا خالق کہاں ہے، روشنائی نے کہا کہ میں موجود ہوں، تجھ میں ہی موجود ہوں۔ برف نے آواز دی اپنے خالق کو، پانی کو، کہ میرا خالق کہاں ہے، پانی نے کہا کہ میں موجود ہوں اور تجھ میں ہی موجود ہوں۔
زیور نے اپنے خالق کو آواز دی کہ میرا خالق کہاں ہے؟ سونے نے کہا کہ اے زیور میں تجھ میں ہی موجود ہوں، تجھ سے دور نہیں ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا اپنے خالق کو تلاش تو کرو، ڈھونڈو تو صحیح اس کو۔ قسم خدا کی تمہارا رب تمہیں بتائے گا، تمہارا مالک تمہیں آواز دے گا کہ اے لوگو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم میں ہی موجود ہوں، تم میں ہی جلوہ گر ہوں، میرا نور، میری طاقت، سب کچھ تم میں موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر بھی دیکھو گے مجھے ہی پاؤ گے، مجھے تلاش تو کرو۔ تو دوستو، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش تو کرو۔ ان پرانے جہالا کے یقین جو ان کے تھے، جو ان کے عقیدے تھے، انہوں نے ہی دین محمدی میں جو یہ جراثیم پیدا کر دیے ہیں، ان جراثیم کو ہم قبول کر رہے ہیں اور مان یہ رہے ہیں کہ دین محمدی پر چل رہے ہیں۔ نبی کے اس ارشاد کو تو سمجھ لو، نبی فرما رہے ہیں کہ خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں، جہاں بندہ ہے وہیں خدا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خدا آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ فرق کیا ہے پرانے جوہلا میں اور آپ میں؟ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ پہلے پر مانتے ہو تو آپ ساتویں پر مان رہے ہو، یا وہ ساتویں آسمانوں پر مان رہے ہو تو آپ پہلے پر مان رہے ہو۔ یاد رکھو، تمہارا خالق تم سے دور نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔